بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتوں کی بے بسی۔ یثرب یعنی مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی ابھی نئی نئی تھی۔ بت پرستی کا زمانہ تھا۔ عمرو بن جموح بن سلمہ کے ایک سردار تھے اور ان کے بت کا نام منات تھا۔ یہ بت نہایت قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا، ماہر کاریگری کی گئی تھی، اسے تراشا گیا تھا، کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی۔ عمرو اس کو ہر روز خوشبو میں بساتا، اس کو بناتا سنوارتا، اس کی صفائی کرتا، صبح شام اس کی زیارت کرتا اور حتی الامکان اس پر اپنا مال و دولت نچھاور کرتا اور اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن عمرو بن جموح منات کے سامنے نہایت عاجزی انکساری سے کھڑا ہوا۔ پہلے تو اس کی خوب تعریف کی، اس کی مناقب بیان کی اور پھر کہنے لگا، منات، تمہیں تو علم ہی ہے کہ ہمارے شہر میں ایک نئے دین کا سفیر آیا ہے، اس نے اسلام کی تبلیغ کر دی ہے، اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ ہمیں تم سے ہٹا دے، وہ ہمارے دلوں میں تمہاری محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس سے صاف صاف بات کروں، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم سے مشورہ کروں پھر اس سے بات کروں۔ برائے مہربانی تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ منات نے اس کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو نے پھر نہایت عاجزی سے کہنا شروع کر دیا، لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ ارے میں کوئی بات غلط تو نہیں کر رہا اور میری کوئی بات بری تو نہیں لگی۔ خیر، اگر تم ناراض ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس چند دنوں بعد آؤں گا تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ عمرو کے بیٹے معاذ بن عمرو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں اپنے باپ کی منات سے محبت کا علم تھا۔ انہیں اپنے گہرے دوست معاذ بن جبل سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ یہ دونوں ہی بنو سلمہ کے نوجوان تھے۔ دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ رات کو جب والد سو گئے تو دونوں نے منات کے پاس آئے، کندھوں پر اٹھایا اور چل دیے اور اس کو گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ایک بے آباد کنواں تھا۔ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ اس کنویں میں گندگی پھینکا کرتے تھے۔ صبح سویرے عمرو حسب سابق و حسب عادت تبرک حاصل کرنے کے لیے منات کی طرف چل دیا۔ جب اسے منات نظر نہ آیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے زور سے کہا، ارے کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے محبوب کے ساتھ آج رات ظلم و زیادتی کی ہے؟ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی آواز سن لی اور وہ سوتے ہوئے نظر رکھ رہا تھا۔ انہوں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ عمرو اپنے پیارے بت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے کانپتا بھڑکتا بڑبڑاتا ہوا ادھر ادھر جا رہا تھا، اپنے آپ سے باتیں کرتا جا رہا تھا، دائیں بائیں دیکھتا، منات نظر نہیں آیا۔ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سامنے دیکھا تو منات گندگی کے کنویں میں الٹا پڑا ہوا نظر آیا۔ جلدی سے اسے نکالا، دھویا، خوشبو لگائی، دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگلی رات بھی حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن جبل نے اپنے دیگر نوجوان کے ساتھ مل کر منات کے ساتھ کل والا سلوک کیا۔ صبح سویرے اپنی عادت کے مطابق عمرو بھی منات کی کرنے اور سلام کرنے کے لیے کمرے میں گیا، مگر منات وہاں موجود نہ پایا۔ بھاگتا ہوا کنویں کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پیارا بت گندگی میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اس قدر دکھ ہوا، اسے اور کراہت محسوس ہوئی، مگر پھر بھی وہ اس کے محبوب سے نفرت نہ کر پایا اور اس کو بڑا احترام اور محبت سے گندگی کے ڈھیر سے نکالا، دھویا، خوشبو لگائی، دوبارہ مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اب اس نے منات کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہا، منات، اے میرے محبوب، اگر اب تمہارے پاس کوئی آئے ساتھ برا سلوک کرے تو تلوار سے اپنی حفاظت کرنا،
اگلے دن ان نوجوانوں نے نیا کام کیا، انہوں نے منات کو اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس کو باندھ دیا، تلوار کو پرے رکھا اور پھر گندے کنویں میں پھینک دیا۔ اگلی صبح بوڑھا امرو اٹھا، سیدھا منات کے کمرے میں گیا۔ کمرہ حسب سابق خالی تھا۔ اب وہ کنویں کی طرف گیا، اس کا منات کتے کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا اور گندگی سے لت پت دیکھا، تلوار بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اب امرو کو عقل ٹھکانے میں آنے لگی۔ جب اس نے اپنے پیارے منات کو کتے بندھا ہوا گندگی میں لت پت دیکھا تو پکار اٹھا، اللہ کی قسم اگر محبوب ہوتے تو تم اور کتا اس گندے کنویں میں کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب امرو غفلت کی نیند سے بیدار ہو چکا تھا، ایمان کی دولت سے سینہ منور ہو چکا تھا، حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو ہمراہ لیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر منات کے پاس گیا، پھر اس کو اپنے قدموں سے رون ڈالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا گمراہ تھا میں، ایک لکڑی کو پوجا کرتا تھا، میری زندگی کتنے اندھیرے میں تھی۔ اب وہ صراط مستقیم کی راہ میں معاون ہو گیا اور اسلام کا مددگار ہوا۔ اس کے سامنے ماضی کی کوتاہیوں کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسلام پر ثابت قدمی سے چلے۔ امرو نے اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی جان کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔